اس گلستان میں بہت سی کلیاں مجھے تڑپا گئی، کیوں لگی تھی شاخ میں کیوں بن کھلے مرجا گئی۔ یہ زندگی کس کو پیاری نہیں، ہر ایک کو پیاری ہے، ہر ایک خود کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور اسی کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اس زندگی کو حسین بنانے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں۔ آج جب میں لوگوں کی خود سے محبت کہ وہ اپنے لیے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں اور خود غرضی کی انتہا کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے وہ زمانہ اور صحابہ کی زندگی یاد آتی ہے۔ ان کی زندگیاں مجھے ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ کیا ان کی زندگیاں ان کو پیاری نہیں تھی؟ کیا ان کے چاہنے والے نہیں تھے؟ کیا انہیں خود سے پیار نہیں تھا؟ کیا وہ نہیں جینا چاہتے تھے؟ کیا ان کے دلوں میں جذبات نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، وہ ہم سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور بھی تھے، لیکن سب سے بڑی بات وہ وفا کرنے والے تھے۔ اسی لیے تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم کسی کا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے اپنا حق بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا۔ کیسے جگر والے لوگ تھے۔ ایک صحابی مفہوم ہے، بڑے عرصے کے بعد جہاد سے واپس آئے اپنے گھر، اپنے فیملی کے پاس۔ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے اور بیٹا بھی اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب وہ گھر آئے تو بچہ ان سے لپٹ گیا۔ کتنی محبت ہوگی ان میں۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ جہاد کا اعلان ہو گیا ہے۔ اس بچے نے بھی سن لیا۔ اب وہ اپنے ابو کو تنہا نہیں چھوڑ رہا کہ وہ پھر جہاد پہ چلے جائیں گے۔ اب وہ صحابی انہیں سلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، نیند غالب آ گئی، لیکن اس نے سونے سے پہلے آرام کے ساتھ اپنی قمیض کو اپنے بابا کی قمیض کے ساتھ باندھ دیا کہ جب وہ جانے لگیں گے تو میں بھی اٹھ جاؤں گا اور انہیں روک لوں گا۔ وہ بچہ سو گیا۔ اب ان صحابی نے بڑے آرام سے قمیض کی گرہ کو کھولا، اپنے بچے کو بوسہ دیا اور پھر انہیں الوداع کہہ کر جہاد میں چلے گئے اور جا کے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کبھی تصور تو کرو، اللہ نے کتنا بڑا دل دیا تھا صحابہ کو۔ اتنی محبت کے باوجود اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو الوداع کیا۔ جب وہ بچہ صبح اٹھا تو اسے بتایا گیا کہ آپ کے ابو شہید ہو چکے ہیں۔ اس بچے پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ اتنی قربانیاں اور تکلیفیں کس لیے تھی؟ کس کے لیے وہ کٹ گئے؟ سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام دنیا میں زندہ رہے اور انسانیت تک ایک پاکیزہ راستہ پہنچ جائے، جس راستے پر عدل و انصاف ہو، ظلم نہ ہو، محبت ہی محبت ہو، نفرت نہ ہو، سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور احساس ہو، غرض ہر امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہو، ظلم نہ ہو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ماؤں اور بیٹیوں کی عزت ہو، دنیا میں چین و سکون والی زندگی گزارنے کا راستہ ہو، جس راستے پر چل کر دونوں جہانوں میں عزتیں حاصل ہوں۔ اسی پاکیزہ زندگی کی دعوت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات سے گزر کر یہ زندگی صحابہ تک پہنچائی اور پھر صحابہ نے کن حالات سے گزر کر یہ زندگی ہم تک پہنچائی۔ اللہ کے نبی اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے تمہیں پاکیزہ راستہ اور پرسکون زندگی دینے کے لیے کن کن حالات کا سامنا کیا؟ کیا تم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ لیکن ہم کتنے نادان اور کتنے بے وقوف ہیں۔ ہم اس پاکیزہ راستے کو چھوڑ کر پھر گند میں گر رہے ہیں۔ آج ہم نے ان کی بتائی ہوئی زندگی کا کیا حال کر دیا۔ ایک بات کو یاد رکھنا، وہ تو بڑے لوگ تھے جو دوسروں کی خاطر خود کو قربان کر کے چلے گئے۔ انشاءاللہ اللہ انہیں اس کا اجر دے گا، لیکن ہم بھی اس کا حساب دیں گے کہ ہم نے ان کی قربانیوں کی کیا لاج رکھی۔ ساری امت پر اللہ رحم کرے۔ ہم اپنے اپنے حصے کے دیے جلائیں، خود سے شروع کریں اور پاکیزہ راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور پھر اس راستے کو عام کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ہر طرح کے نقصان سے بچ جائیں، ورنہ ہم بھی اور ہمارے اپنے بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ کے ہر حکم میں ہمارا ہی تو فائدہ ہے۔ ہم غور کریں، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور بے شک عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔